بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نصیبو اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ سامنے سے شہزادی آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ حسب معمول تالیاں پٹخاتا ہوا، بلائیں لیتا ہوا، مسکراتا ہوا کانجی والا کے نزدیک پہنچا اور بولا، چل رہی انارکلی، تجھے ڈریسنگ روم بتا دوں۔ کانجی والا کا دل تو چاہا کہ آگے بڑھ کر اس شخص کا گلا گھونٹ دے، لیکن صورتحال کو وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ لیکن ابھی تک یہ بات اس کے ذہن میں نہیں سمائی تھی کہ آخر زنخوں کا یہ گروہ کیوں جمع کیا گیا ہے، اور نصیبوں کی موجودہ شکل ہی اصل ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی اور شکل ہے۔ باہر طور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے اصلی لباس میں سڑک پر جا رہا تھا۔ ایک شخص اس کے ساتھ تھا۔ راستے میں اس نے ٹیکسی روکی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیٹھ کانجی والا نے ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ ہارون گوٹا والا کے بدن میں تھر تھری پڑی ہوئی تھی۔ زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسے لمحات نہیں آئے تھے۔ پرانے گیسٹ ہاؤس کی عمارت شہر سے دور ایک ویرانے میں تھی۔ اس پر ہول سناٹے میں یہ کھنڈر نما عمارت بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ صرف 2 افراد تھے، گوٹا والا اور عالم پناہ، اور گوٹا والا بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ ارے بپا رہ گیا جاسوس صاحب، کیوں، کیا بات ہے؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ یہاں کی ویرانی اور سناٹے کو دیکھ کر حالت ان کی بھی خراب تھی، لیکن چونکہ تمام صورتحال سے باخبر تھے اس لیے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ انہیں اطمینان تھا کہ تنہا ہونے کے باوجود وہ یہاں تنہا نہیں ہیں۔ صفدر کے شیطانی ذہن کا منصوبہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ صفدر نے ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ اسے اس بات پر بہت ہنسی آئی تھی کہ باپ تو باپ، بیٹی بھی سبحان اللہ تھی۔ سیٹھ گوٹا والا کی بیٹی نادرا بھی خود ہی آپ ہنسی تھی۔ اب یہ 2220 روپے خود آ رہے تھے تو پھر انہیں ٹھکرانا کفران نعمت تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی چیف یعنی صفدر نے ہدایات جاری کی تھیں۔ نادرا کو عالم پناہ نے فون کیا تھا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں نعیمہ ہوں، مس نادرا سے ملاقات ہو سکے گی؟ آپ کون ہیں؟ جہانگیر، شہزادہ سلیم۔ جی، عالم پناہ کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ آپ کون ہیں؟ نور جہاں نہیں ہوں آپ کی، سمجھے آپ؟ ویسے باجی سے کیا کام ہے آپ کو؟ باجی سے نہیں، مجھے مس نادرا سے بات کرنی ہے۔ وہ آپ کی نہیں، میری باجی ہیں۔ 1 منٹ رکیے، میں بلاتی ہوں۔ دوسری طرف سے جواب ملا اور تھوڑی دیر کے بعد نادرا کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، نادرا بول رہی ہوں۔ مس نادرا، میں جہانگیر ہوں۔ معاف کیجئے، میں آپ کو نہیں پہچان سکی مسٹر جہانگیر۔ جاسوس نمبر 1، آپ نے ایک ذمہ داری میرے سپرد کی ہے۔ آپ، سوری مسٹر جہانگیر، آپ کا نام تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں شرمندہ ہوں۔ فرمائیے، آپ نے ایک ذمہ داری میرے سپرد کی تھی، یقیناً کوئی خاص بات ہے اس سلسلے میں؟ نادرا نے پوچھا۔ دراصل مس نادرا، ہم نے یہ کام نیا شروع کیا ہے اور ہم اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی فکر میں ہیں، چنانچہ ہر کام ہم نہایت تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس شخص کا پتہ لگا لیا ہے جو آپ کے ڈیڈی کے لیے باعث تشویش ہے۔ کیا واقعی؟ نادرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی ہاں۔ آپ مجھے بتا سکیں گے مسٹر جہانگیر کہ وہ کون ہے اور ڈیڈی کو پریشان کرنے سے اس کا کیا مقصد ہے؟ بلیک میلنگ۔ کیا مطلب؟ جی ہاں، بلیک میلنگ کا مطلب بلیک میلنگ ہی ہوتا ہے، عالم پناہ نے جواب دیا۔ لیکن وہ شخص ڈیڈی کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس کی وجہ ہم نہیں بتا سکتے۔ یقینی طور پر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس میں آپ کے ڈیڈی کا کوئی کمزور پہلو اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو پھر آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص کو گرفتار کرنا یا پھر اس کی سرکوبی کرنا، یہی ہمارا کام ہے جو ہم آپ کے لیے کریں گے۔ لیکن مس نادرا، ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ آپ ہمارے یہ معاملات اپنی ذات تک محدود رکھیں گی اور اس سلسلے میں اپنے ڈیڈی کو بھی نہیں بتائیں گی۔ آپ ہمارے طریقہ کار سے اتفاق کرتی ہیں نا؟ آج شام کو 5 بجے کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ لیں۔ کیا مطلب؟ ہاں، ہمارا ایک کارکن
میرا مطلب ہے میرا دوسرا ساتھی آپ کو اپنے ساتھ کہیں لے جائے گا اور جو کچھ تماشا ہوگا اسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مگر کہاں اور کیسے؟ مس نادرا، اس سلسلے میں آپ کو ہم پر اعتبار کرنا ہوگا، بغیر اعتبار کیے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اوہ، مگر مجھے جانا کہاں ہوگا؟ اس بارے میں آپ کو پہلے سے کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ اگر آپ نہ جانا پسند کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے ڈیڈی مطمئن نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ میں چلوں گی۔ آپ کا آدمی کس وقت پہنچے گا؟ نادرا نے پوچھا۔ وہ ٹھیک 4 بجے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ جہاں بھی وہ آپ کو لے جائے آپ چلی جائیے، بالکل بے فکر ہو کر، یہ سوچ کر کہ تمام تر ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ہیں۔ کیا میں کسی اور کو ساتھ لے سکتی ہوں؟ نادرا نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، آپ کا اپنا کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں ملوث کریں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جی بہتر ہے۔ آپ کے آدمی کا نام کیا ہوگا؟ شفیع الدین شیکی۔ موسیقار قسم کا آدمی ہے، لیکن آپ نہیں جانتی جاسوسوں کے کتنے روپ ہوتے ہیں، عالم پناہ نے کہا۔ وہ صفدر کی زبان بول رہے تھے، خود ان کی سمجھ میں تو کوئی بات آتی ہی نہ تھی۔ بہر طور وقت مقررہ پر شام کو شیکی نادرا کے پاس پہنچ گیا اور اسے لے کر چل پڑا۔ ایک ٹیکسی نے انہیں پرانے گیسٹ ہاؤس چھوڑ دیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور مشتبہ نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ بہر طور شفیع الدین شیکی بہت خوش تھے۔ ایک تنہا لڑکی کے ساتھ ایک ویرانے میں وہ عجیب سا محسوس کر رہے تھے۔ پرانے گیسٹ ہاؤس کی کھنڈر نما عمارت میں داخل ہوتے ہوئے نادرا کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ اس نے شیکی سے پوچھا تھا۔ محترمہ، میں نہایت شریف آدمی ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ حالات شیکی پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے۔ اس ویران ماحول میں شیکی کی حالت عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کسی کونے کھدرے سے کوئی خوفناک شخصیت نکل کر اسے دبوچ لے تو کیا ہوگا؟ بہر طور جاسوسی کرنے نکلے تھے، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر یہ سب کچھ نہ کرتے تو واپس افریقہ بھیج دیے جاتے، اور شیکی کے لیے اب افریقہ جانے کا تصور ہی بے حد خوفناک تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے بعد مبلغ 5000 روپے جناب پھپھا میاں کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ کاروبار شروع کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، انہیں ان کی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ بہر طور یہ تمام چیزیں شیکی کو سہارا دیے ہوئے تھیں، اور وہ نادرا کے ساتھ اس مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے وہ تمام ڈرامہ دیکھ سکتے تھے۔ بات مزید 2000 روپے کی تھی، ورنہ شاید یہ خطرہ مول نہ لیا جاتا۔ دوسری جگہ عالم پناہ اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے اس بلیک میلر کو 5 لاکھ روپے کی ادائیگی ہونی تھی۔ یہ روپے انہیں صفدر نے مہیا کیے تھے، لیکن صفدر نے انہیں بتا دیا تھا کہ اوپر ایک ایک نوٹ اصلی ہے، باقی کاغذ کی گڈیاں ہیں جو نہایت صفائی سے تراشی گئی ہیں۔ یہ نوٹ بلیک میلر کو دینے ہیں، اور عالم پناہ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آصف کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ آصف ایک بلیک میلر کی حیثیت سے ان کھنڈرات میں عالم پناہ سے ملنے والا تھا۔ عالم پناہ اور گوٹا والا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت تقریباً 5:20 ہوئے تھے جب ایک پتھر کے گرنے کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں بری طرح اچھل پڑے۔ اب کیا کروں؟ ہارون گوٹا والا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، خاموش کھڑے رہیں، عالم پناہ نے کہا۔ ارے بپا، میری تو جان نکلی جا رہی ہے بھائی جاسوس، بولو اب کیا کروں؟ میں کہتا ہوں خاموش کھڑے رہو، کرنا کیا ہے؟ عالم پناہ نے کہا۔ اتنی دیر میں وہ شخص سامنے آ گیا۔ چیک کا لمبا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا، چہرے پر نقاب لگی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ قریب آ گیا، پھر اس کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ مسٹر ہارون گوٹا والا، تم سے تنہا آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ارے ہم تو مارے گئے بھائی صاحب۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ بھائی ہے اپن کا، خدا قسم بھائی ہے بابا۔ رقم لائے ہو؟ ہاں اپن بھائی۔ ارے تم بھی تو بولو نا، گوٹا والا نے عالم پناہ سے کہا۔ رقم لے آیا ہوں، دیکھ لو اسے، عالم پناہ نے کہا اور سوٹ کیس کھول دیا۔ نقاب پوش سوٹ کیس پر جھک گیا اور اسی لمحے عالم پناہ نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ نقاب پوش کو رگیدتے ہوئے زمین پر آ پڑے تھے۔ ارے مر گیا تیرا ستیہ ناس گینڈے، ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں۔ ابے میں کہتا ہوں ہٹ اوپر سے۔ نیچے سے آصف کی آواز سنائی دی۔
ہارون گوٹا والا اس خوفناک جدوجہد میں یہاں نہیں رک سکتے تھے۔ وہ چیختے ہوئے بھاگے اور ایک پتھر کی آڑ میں جا چھپے۔ ان کے بدن میں کپ کپی توڑ رہی تھی۔ دوسری طرف شیکی نادرا سے کہہ رہی تھی، یہ طوفان میل کا بیٹا ہے، جاسوس نمبر 2، اور یہ وہ شخص ہے جو تمہارے ڈیڈی کو پریشان کر رہا تھا۔ اس کا کام تمام۔ اوہ، آپ لوگ کس قدر ذہین ہیں۔ میں ان صاحب کو جانتی ہوں، کس بے جگری سے جنگ کر رہے ہیں، کتنے دلیر ہیں وہ۔ نادرا متاثر لہجے میں کہہ رہی تھی، میرا شاگرد ہے، آخر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ شیکی نے کہا، آپ کا شاگرد؟ ہاں، افریقہ میں ہم لوگ سیاہ فاموں کو جوڈو کراٹے کی تربیت دیتے تھے۔ میں گرینڈ ماسٹر ہوں۔ خوب، نادرا متاثر لہجے میں بولی، حالانکہ آپ کا تن و توش کوئی خاص نہیں ہے۔ مارشل آرٹس کے لیے تن و توش ضروری نہیں ہے۔ آپ نے بروسلی کو دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھنے کی چیز تھی۔ بہرحال، شیکی نے کہا، دوسری طرف ابھی تک جنگ جاری تھی۔ اسے جنگ کہا جا سکتا تھا، حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ عالم پناہ آصف کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور آصف سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ عالم پناہ کے ٹنوں وزنی بدن نے اسے پیس کر رکھ دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، لعنت ہے تم پر، اس طرح کہا تھا۔ مگر کیا ہوا آصف بھائی؟ میں نے تو کہ بچے، پسلیاں ٹوٹ گئیں میری۔ کہاں سے؟ ہائے، اب بچی کچی اس طرح توڑو گے؟ اف ہو، یہ صفدر کا بچہ خود تو بچ جاتا ہے اور دوسروں کو نمٹ لوں گا میں اس سے۔ اب میں کیا کروں آصف بھائی؟ جہنم میں جاؤ، تمہارا ستیہ ناس۔ دیکھیے، حوصلہ اختیار کیجئے، اس طرح تو بات بگڑ جائے گی۔ بگڑ جائے؟ میرا تو کباڑا ہو گیا۔ اٹھاؤ مجھے زمین سے تو اٹھاؤ، آصف کراہتا ہوا بولا، اور عالم پناہ نے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اسے کھڑا کر دیا۔ اب کیا کروں؟ بس اب اپنا بریف کیس اٹھا کر دفع ہو جاؤ۔ ہائے، میں مر گیا۔ نقاب پوش کراتا ہوا دوسری طرف مڑ گیا اور وہ لنگڑا لگڑا کر چل رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں آ جاؤں؟ گوٹا والا کی آواز سنائی دی۔ آ جائیے، آ جائیے، عالم پناہ بولے، اور ہارون گوٹا والا جلدی سے عالم پناہ کے پاس پہنچ گیا۔ کمال کر دیا بھائی تم نے، ہمارا فرض تھا سیٹھ صاحب۔ اپن اب کیا ہوئے گا؟ کیا وہ اپن کو دوبارہ پریشان نہیں کرے گا؟ بھول کر بھی آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا، وعدہ کر گیا ہے، عالم پناہ نے کہا۔ کیا واقعی؟ ہاں، ہماری گارنٹی ہے، ہم اپنے کام کی گارنٹی دیتے ہیں، وہ اب آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ ارے واہ جاسوس بھائی، تم لوگوں نے تو واقعی کمال کر دیا۔ اب چلیں یہاں سے؟ جی چلیے، اور دونوں واپس چل پڑے۔ دوسری طرف نادرا بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ تو کمال ہو گیا، اس نے کہا۔ ہم لوگ بھی چلیں؟ ابھی نہیں محترمہ، اور پھر ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چلتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کو میری طبیعت اچھی نہیں لگتی؟ مجھے ان ویرانوں سے ڈر لگ رہا ہے، براہ کرم چلیں یہاں سے، نادرا بولی، اور شیکی ٹھنڈی سانس لے کر چل پڑا۔ اسے اپنی کوششوں میں مایوسی ہوئی تھی۔ بہر صورت نادرا کو اس نے اس جگہ چھوڑ دیا اور خود واپس دفتر کی طرف چل پڑا۔ دفتر میں عالم پناہ موجود تھے۔ صفدر، آصف، سائمہ اور تمام لوگ نہ جانے کس طرح وہاں آ گئے تھے اور زبردست ہنگامہ برپا تھا۔ عالم پناہ کی گردن لٹکی ہوئی تھی اور آصف اب بھی بیٹھا ہوا درد سے کرا رہا تھا۔ اس کے بدن پر صرف پتلون تھی اور جاوید اس کے رگ پٹھوں کی مالش کر رہا تھا۔ کیا ہوا آصف بھائی؟ شیکی نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ بکواس بند کرو، ورنہ وہی تمہارا حشر کروں گا جو میرا ہوا ہے، آصف نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے، کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ شیکی نے پوچھا۔ غلطی؟ ایسی غلطی ہوئی ہے کہ عالم پناہ کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، شیکی نے بے اختیار کہا، اور سب ہنس پڑے۔ شیکی ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر بولا، مگر ہوا کیا؟ ارے ہوا کیا؟ اس ارنے بھینسے نے تو میری ہڈیاں توڑ دیں۔ کہا اس سے یہ گیا تھا کہ چھلانگ ضرور لگائے، مگر اس طرح کہ میرے اوپر نہ آ پڑے۔ کمبخت کو اپنے اوپر قابو ہی نہ رہا۔ دیکھیں جناب والا، زبان خراب نہ کیجیے، ہم بھی صاحب عزت ہیں۔ جو کچھ ہوا صفدر بھائی کی ایما پر ہوا، ہم اس سلسلے میں قصوروار نہیں ہیں، عالم پناہ نے کہا، اور ایک بار پھر کہوں کا طوفان امٹ پڑا۔ آصف کرسی کی پشت سے گردن ٹکا کر دراز ہو گیا تھا۔ یار، اب تمہاری حالت اتنی بھی خراب نہیں جتنی تم اداکاری کر رہے ہو، صفدر نے کہا۔ صفدر کے بچے، سب تمہاری بدماشی ہے، آئندہ صحیح،
تم خود تو بچ جاتے ہو اور دوسروں کو پھنسا دیتے ہو۔ او آصف، غیر فطری باتیں مت کرو۔ بدن کے مختلف اعضاء مختلف کام کرتے ہیں۔ دماغ حکم دیتا ہے، ہاتھ پاؤں عمل کرتے ہیں۔ میں دماغ ہوں، صفدر نے کہا۔ تمہارے دماغ کی تو ایسی کی تیسی، میرا کباڑا کر دیا۔ اچھا خیر، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب آگے کے پروگرام پر غور کرو، آگے کیا کرنا ہے؟ شیکی، کیا ہارون نے رقم کی ادائیگی کر دی؟ ابھی نہیں، شاید کل کرے، اور یقیناً گوٹا والا بھی کل ہی ادائیگی کرے گا۔ ہاں، اس بات کا امکان ہے۔ بہرحال کل ہی پہلی آمدنی کو نواب صاحبان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آج انہیں اس کی اطلاع دے دی جائے گی تاکہ انہیں سکون کی سانس لینے کا موقع ملے۔ اور ہمارا حصہ؟ دوسرے لوگ بول پڑے۔ دوستو، اس کے لیے عمر پڑی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک اور شاندار پارٹی دی جا سکتی ہے۔ شیکی اور جہانگیر کو کامیابی سے روشناس کر دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب تو یہ ادارہ ہم سب کا ہے، اس کی معرفت ہم خود بھی خود کفیل ہو جائیں گے۔ بہت جلد ہمارے اخراجات بھی یہی ادارہ پورا کرے گا۔ آپ لوگ مطمئن رہیں۔ بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہرحال اس بات سے سب متفق ہو گئے تھے کہ رات کو نواب تمیز الدین اور عزیز الدین کو اس بارے میں تفصیلات بتا دی جائیں گی، اور کل ان کے سامنے وہ رقم پیش کر دی جائے جو پہلے کیس کے سلسلے میں وصول ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بھی صفدر کی ہدایات زیر عمل تھیں۔ اس نے شیکی اور عالم پناہ کو اچھی طرح پڑھا دیا تھا کہ کہیں کباڑا نہ ہو جائے، اور پھر رات کے کھانے کے بعد عالم پناہ نے اس گفتگو کا آغاز کر دیا جو ان کے درمیان طے ہو چکی تھی۔ نواب تمیز الدین اور عزیز الدین کھانے کے بعد حسب معمول چند لمحات ان لوگوں کے ساتھ گزارتے تھے اور ان سب سے پر لطف گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی گفتگو کے دوران عالم پناہ نے نواب تمیز الدین کے سامنے دست بستہ عرض کی، وہ پھوپھا جان، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اوہو، فرمائیے فرمائیے، تمیز الدین صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ نے ہم لوگوں سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم اس دفتر میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ پوچھوں گا میاں، ذرا اطمینان سے پوچھوں گا۔ ابھی تو میں نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تمہیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا تیر مارو گے۔ پھوپھا جان، ہم نے تیر اندازی شروع کر دی ہے، عالم پناہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ تمیز الدین حیرت سے بولے۔ جی ہاں، یعنی کاروبار، عالم پناہ نے کسی قدر ہکلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کاروبار شروع کیا ہے تم نے وہاں پر؟ کہیں دھنیا مرچ کی دکان تو نہیں کھول لی اس دفتر میں بیٹھ کر؟ بھائی تمیز الدین، یہ تمہاری زیادتی ہے، میں اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں۔ نواب عزیز الدین نے درمیان میں مداخلت کی۔ کیا بھائی صاحب، سن تو لو بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے انہوں نے کچھ شروع ہی کر دیا ہو، تم نے دفتر لے کر ان کے حوالے کر دیا ہے، لیکن تم نے یہ معلوم کیا کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب جب کہ انہوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یا ممکن ہے انہوں نے ابتدا کر دی ہے، تو تم انہیں اس طرح بد دل کر رہے ہو۔ میں بد دل نہیں کر رہا بھائی صاحب، مگر یہ بات آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں ناکارہ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں۔ آپ کا حکم تھا اس لیے میں نے اس حکم کی تعمیل کی ہے، ورنہ ناممکن۔ میں بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عزیز الدین خان بولے۔ آپ ان کے سلسلے میں نہ جانے کس خوش فہمیوں کے شکار ہیں۔ بہرحال میں کیا عرض کر سکتا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں میاں، کیا کاروبار شروع کیا ہے آپ نے؟ دفتر جاسوسی کھولا ہے ہم نے، لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں مناسب معاوضے پر۔ سنا آپ نے بھائی صاحب، سن لیا؟ ارے یہ کس مصیبت میں پھنسیں گے اور ہمیں بھی پھنسائیں گے۔ یہ لوگوں کی مشکلات دور کریں گے جو سب کے لیے مشکل بن گئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے عظیم پھوپھا جان، آپ ہمیں جس قدر ناکارہ سمجھتے ہیں ہم اس قدر ناکارہ نہیں ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ بزرگوں کے سامنے بچہ بنے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم تو ایک کیس لے کر اسے حل بھی کر چکے ہیں۔ او کون بد نصیب مارا گیا؟ تمیز الدین خان پھر اچھل پڑے۔ مارا نہیں گیا، ہم نے ایک شریف آدمی کو ایک بلیک میلر کے چنگل سے بچایا ہے اور اس کا معاوضہ لیا ہے 5000۔ یہ 2000 ایڈوانس ہاتھ میں، باقی رقم کل مل جائے گی۔ عالم پناہ نے 2000 روپے تمیز الدین خان کے سامنے رکھ دیے۔ رقم بھی لی ہے؟ اوفو، کون ہے وہ؟ کیا ہو گیا تھا اسے؟ اب وہ مقدمہ کرے گا تمہارے اوپر۔ اس کا کام ہو چکا ہے پھوپھا جان، اور وہ بہت خوش ہے۔ عالم پناہ بولے۔ کام تمام ہو چکا ہوگا بیچارے کا،
ہائے بد نصیب، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میاں جہانگیر، تم اس فضول شخص کی باتوں سے پریشان نہ ہو، میں تمہاری اس کوشش سے بہت خوش ہوں، بلکہ تم ہمارے لیے بھی ایک کام انجام دو اور اس کا معاوضہ بتا دو۔ جی فرمائیے بڑے پھپھا جان، عالم پناہ بولے۔ بغلی کوٹھی دیکھی ہے کبھی؟ کون سی کوٹھی؟ یہ جو برابر میں ہے۔ جی ہاں، اس کے مالک نواب خیرات علی ہیں، بے حد خطرناک، بات بات پر بندوق نکال لیتے ہیں، کھکھنے نواب کے نام سے مشہور ہیں۔ انہیں کسی طرح یہ کوٹھی فروخت کرنے پر مجبور کرنا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یہ کوٹھی فروخت ہو جائے۔ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، 15,000 روپے معاوضہ ملے گا اور کوٹھی کی قیمت کا 1% کمیشن بھی۔ منظور؟ منظور، شیخی اور عالم پناہ بولے۔ بھائی صاحب، آپ ان فضول لوگوں پر اعتبار کر رہے ہیں، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ 15,000 میں 5,000 ایڈوانس دو ان کو، باقی 10,000 کام ہونے کے بعد۔ عزیز الدین بولے۔ بالکل بالکل، ایڈوانس ضروری ہے، شیخی نے کہا۔ 220 روپے رجسٹریشن فیس بھی عنایت فرما دیں۔ عالم پناہ بولے۔ رجسٹریشن فیس؟ جی ہاں، کل میں فارم لے کے آؤں گا، عالم پناہ نے کہا۔ چلو نکالو نکالو بھائی، کنجوسی مت کرو، نواب عزیز الدین خان بولے، اور تمیز الدین کو 220 روپے دینے ہی پڑے۔ اس طرح ادارے کو یہ دوسرا کیس بھی مل گیا۔ مسز درانی کے تمام کس بل نکل گئے تھے۔ اس نے بالآخر تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا کہ اسے سہیل کی ماتحتی میں ہی کام کرنا ہے، اور اب جب اس نے سہیل کی برتری قبول کر لی تھی اور اس نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، جوں جوں وہ سہیل کے بارے میں سوچتی تھی اسے شدید حیرت ہونے لگتی تھی۔ اس نے ابتدا سے اب تک کے حالات پر نگاہ دوڑائی تھی اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ حماقت کرتی رہی ہے، ورنہ سہیل یا نصیبو تو ہمیشہ سے سوپر تھا، اور اس سے مقابلے کا تصور حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بھلا مسز درانی کیا حیثیت رکھتی تھی؟ نصیبوں نے تو اچھوں کو حواس درست کر کے رکھ دیے تھے۔ اس دوران وہ لوگ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے جو اس کے ساتھ نصیبوں کے قید خانے سے رہا ہوئے تھے۔ کئی بار مسز درانی کا دل چاہا کہ ان کے بارے میں پوچھے، لیکن ہمت نہیں پڑی تھی۔ سہیل یا نصیبوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ نہ جانے کب کس موڈ میں ہو۔ بہرحال اب مسز درانی کے اندر غداری یا سہیل سے انحراف کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی، اور جب غداری کی گنجائش نہیں رہی تھی تو پھر وہ اس کی وفادار بن گئی تھی اور دل و جان سے اس کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ تھی۔ اس نے پوری دیانت داری سے اپنے فرائض کی انجام دہی شروع کر دی تھی، اور سہیل نے جو ذمہ داریاں اس کے سپرد کی تھیں انہیں انجام دے رہی تھی۔ سہیل نے اس کے بعد ایک بار بھی اس سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ اس شام بھی وہ اپنی کوٹھی کے باغ میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ اس نے زاہد ظفر کی کار اندر داخل ہوتے دیکھی۔ رہائی کے بعد سے آج زاہد ظفر نظر آیا تھا۔ مسز درانی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر جب زاہد ظفر کار روک کر اترا تو اس نے زور زور سے آوازیں دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور ظفر مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو مسز درانی، کیسے حال ہیں؟ خیریت سے تو ہو؟ اس نے حسب عادت سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ بالکل ٹھیک، ویسے میں عام طور سے ٹھیک رہنے والوں میں سے ہوں۔ او، پھر اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ میرا خیال ہے تھکن اتر گئی ہے۔ تھکن؟ ہاں، گھوڑوں کی مالش آسان کام تو نہیں ہوتا، مسز درانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، آسان کام تو روٹیاں پکانا بھی نہیں، لیکن تم تر و تازہ نظر آ رہی ہو۔ میں نے کب انکار کیا ہے، مسز درانی نے مسکرا کر کہا، اور پھر ظفر کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ اندر چلیں یا یہیں بیٹھیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ وقت بند کمروں کا نہیں ہے، یہاں کا ماحول حسین ہے، اور ظفر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے؟ کافی، اس نے بے تکلفی سے جواب دیا، اور مسز درانی نے ملازم کو بلا کر کافی کے لیے کہہ دیا۔ پھر وہ مسکراتی نگاہوں سے ظفر کو دیکھنے کے بعد پھر مسکرا کر بولی، تم بھی خوب انسان ہو۔ ایک عالم کو میری خوبیوں کا اعتراف ہے، لیکن کبھی کبھی عورت کے دام میں پھنس کر احمق بن جاتا ہوں۔ لیکن یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنے استاد محترم بھی عورت کے جال میں پھنس کر گھوڑا بن گئے تھے۔ کون سے استاد محترم کی بات کر رہی ہو؟ مسز درانی نے پوچھا۔ ارے وہی اپنے استاد محترم حضرت ارسطو، شاید تمہیں یہ واقعہ معلوم نہیں ہے۔ اوہ، ارسطو کا نام تو سنا ہے میں نے، لیکن لٹریچر سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، مجھے تو دوسری قسم ہی کا لٹریچر پڑھتی رہی ہوں میں۔
ویسے معاف کرنا مسز درانی، تم بھی کم پراسرار شخصیت کی مالک نہیں ہو۔ تمہاری فطرت میں نے صرف ایک عورت نہیں دیکھی بلکہ ایک عجیب عالم چھپا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں مختلف شکلوں میں دیکھا ہے اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تم عام نہیں ہو سکتی۔ چلو بات برابر ہو گئی، میں نے تمہاری تعریف کی، تم نے میری۔ مسز درانی آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔ یہ بات نہیں ہے، یقین کرو یہ بات نہیں ہے، جھوٹی تعریفوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چند کہ تم اپنے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات بتا چکی ہو، لیکن بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ میں نے تمہیں دوسری شکلوں میں بھی عام انسانوں سے مختلف پایا ہے۔ مسز درانی نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، ہم جس شکل میں بھی ہیں زاہد ظفر، لیکن ہمارے سروں پر جو بری روح مسلط ہو گئی ہے، ہم کسی طور اس سے انحراف کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بری روح؟ تمہاری مراد نصیبوں سے تو نہیں ہے؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے مسز درانی، اگر تم روشن آنکھوں سے دیکھو اور روشن دماغ سے غور کرو تو وہ بری روح نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انتہائی شاطر اور چالاک شخصیت ہے جس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ یقین کرو زاہد ظفر، میں نے بری روح کا لفظ پیار سے استعمال کیا ہے، اس میں کوئی طنز یا نفرت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے بھی اس کی شخصیت پر غور کیا ہے اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں اب تک حماقتیں کرتی آ رہی ہوں۔ وہ قابل نفرت نہیں بلکہ پیار کیے جانے کے قابل ہے۔ تم دیکھو تو اسے خود پر، حالات پر، ماحول پر کتنا عبور حاصل ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، خواہ وہ شہر کی پرہجوم زندگی ہو یا پہاڑوں کا ویران ماحول۔ تمہیں وہ لمحات یاد ہوں گے جب وہ راگھو خان سے لڑ رہا تھا۔ خدا کی قسم، ایک ایسا نرم و نازک انسان جسے لڑکیاں دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے، اسے دیکھ کر واقعی حواس پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک نوخیز چھوکرا ہو کسی کالج کا، جو زندگی میں کچھ بھی نہ دیکھ پایا ہو، لیکن جس نے ابھی زندگی کی ابتدا کی ہو۔ جب اس کے نرم و نازک بدن پر ہنٹروں کی بارش ہوتی ہے اور بیلٹوں سے وہ خوفناک جنگ لڑتا ہے تو یقین نہیں آتا کہ ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ درست ہے۔ راگھو خان جیسا وحشی صفت انسان بلا وجہ ہی اس کے سامنے موم نہ ہوا ہوگا۔ یقینی طور پر اس کی شخصیت میں اس نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جب تک باتیں کرتی رہو گی، ایک نہ ایک نئی بات سامنے آتی رہے گی۔ لیکن مسز درانی، کیا میں تم سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ضرور پوچھو۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں وہی کدورت، وہی نفرت باقی ہے؟ سچ پوچھو تو نہیں، بلکہ اب میں اس کی پرستش کرنے لگی ہوں۔ مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ میں خود سے بڑھ کر شخص کے تحت کام کر رہی ہوں۔ وہ ایسی شخصیت نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں زیر ہو جائے۔ جب ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تو اس سے اختلاف بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ عام حالات میں وہ ہمارے لیے برا نہیں ہے۔ جہاں تک رہا اپنی مطلق العنانی کا مسئلہ، ظفر تم دیکھو گے اس نے ہمارے کون سے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ اچھا بھائی، طے یہ پایا کہ نصیبو یا سہیل کی برتری ہم دونوں نے تسلیم کر لی۔ میں تو پہلے بھی اس کے لیے تیار تھا مسز درانی، لیکن کیا کروں، تم نے مجھے بہکا دیا تھا۔ چلو فضول باتوں کو چھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئے تھے یا یوں ہی چلے آئے؟ خاص ہی مقصد کے تحت آیا تھا، زاہد ظفر نے کہا۔ اوہ، کہو کیا بات ہے، کیا معاملہ تھا؟ مسز درانی نے پوچھا۔ بس تمہاری یہ حسین شکل نگاہوں سے اوجھل تھی، آنکھوں کی روشنی کچھ کم ہونے لگی تھی، سوچا بیٹری چارج کراؤں۔ زاہد ظفر نے کہا، یعنی اسی لیے آئے تھے؟ کیا یہ کوئی کم معاملہ ہے بھائی؟ مسیحائی کا سوال ہے، اندھا ہو گیا تو سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتا پھروں گا۔ مسز درانی آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگی۔ اسی اثنا میں ایک ملازم کافی کے برتن لے آیا اور اس نے لان پر ہی کافی سجا دی اور مسز درانی زاہد ظفر کے لیے کافی بنانے لگیں۔ تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میری اپنی ضرورت کے لیے بہت کافی، زاہد ظفر نے جواب دیا اور کافی پی جانے لگی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ملازم نے واپس آ کر ٹیلی فون کی اطلاع دی۔ کس کا فون ہے تم نے پوچھا؟ جی سرکار، کوئی نصیبو صاحب ہیں، ملازم نے جواب دیا، اور مسز درانی کے ہاتھ سے کافی کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی اور اس نے جلدی سے کافی کا برتن رکھ دیا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ زاہد ظفر نے اپنی پیالی کا گھونٹ بھرا اور وہ بھی مسز درانی کے ساتھ چل پڑا۔
مسز درانی تقریباً دوڑتی ہوئی اندرونی حصوں کی جانب جا رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے میں پہنچ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا جو ملازم نے ٹیلی فون کے برابر رکھ دیا تھا۔ زاہد ظفر خود بھی اس کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مسز درانی نے پھولے ہوئے سانس پر قابو پایا اور ٹیلی فون کے ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو، مسز درانی بول رہی ہوں۔ ارے تمہیں کیا ہوا مسز درانی، تمہاری آواز کیسی ہو رہی ہے؟ دوسری طرف سے نصیبوں کی چہک سنائی دی۔ میں پائیں باغ میں تھی، بس دوڑتی ہوئی آئی ہوں آپ کے ٹیلی فون کی اطلاع سن کر۔